یہ تو اللہ نے مدد کی جب اس نے ہم پر اٹیک کیا، ہم نے جوابی اٹیک میں اس کے رافل طیارے بھی اڑا کے رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جنگ میں سرخرو فرمایا۔ اس امتحان کے اندر مسلمانوں کو پہلی دفعہ کئی سالوں کے بعد ایک خوشی نصیب ہوئی، اور یہ ویسٹ کو جو سب سے بڑا صدمہ پہنچا ہے، جو آج اس کے اوپر وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ تو چائنا از لیڈنگ اور پاکستان از دی بالکل کنٹری جس نے بڑی ایفیشنسی کے ساتھ ان میزائلوں کو استعمال کیا، ان جہازوں کو استعمال کیا، اور جو ویسٹ کی برتری تھی امریکنز اور فرانسیسی میزائلز اور اسرائیل کے میزائل، ساروں کو ناکارہ بنا دیا گیا، اور ابھی وہ منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، معمر قذافی ایک مرتبہ پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین آج ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ کرنل انعام الرحیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب کیسے مزاج ہیں؟ سر میرے مزاج ٹھیک ہے، لیکن جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو صورتحال چل رہی ہے، جو ایک بڑے جس سے جنگی حالات نظر بھی آ رہے تھے اور چیزیں اس طرح کی ہوئی، اس اوور آل سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جنگ میں سرخرو فرمایا۔ اس امتحان کے اندر مسلمانوں کو پہلی دفعہ کئی سالوں کے بعد ایک خوشی نصیب ہوئی، وگرنہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کبھی برما میں ہماری نسل کشی کی جاتی ہے، کبھی چائنا، کبھی آپ دیکھ لیں فلسطین میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دیگر ممالک میں بھی اسی طرح آپ دیکھ لیجئے، ہندوستان کے اندر کیا کیا جا رہا ہے، کشمیر کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ پہلا بالکل واقعہ ہے جس کے اندر مسلمانوں میں پورے عرب دنیا کے اندر بھی ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے کہ فرسٹ ٹائم پاکستان جو ہے امرج ایز اے وکٹوریس کنٹری۔ یہ اللہ کا خصوصی فضل اور کرم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ملٹری لیڈرشپ کو بھی بہت بڑا کریڈٹ اس کا جاتا ہے کہ جیسے ہی بھارت نے ہم پر حملہ کیا، فوری طور پہ ہمارے آرمی کی بجائے کہ جی اس کے اندر بیٹھ کے کانفرنسیں کرتے رہتے، سب سے پہلے وہ ایل او سی پہ پہنچے، لائن آف کنٹرول پہ پہنچے اور ٹروپ سے خطاب کیا۔ یہ بڑی خطرناک بات تھی، خطرے کی بات تھی کہ ظاہر ہے وہ لائن آف کنٹرول کے اوپر دورہ کر رہے ہیں، ہر یونٹ کے اندر جا رہے ہیں، افسروں اور نوجوانوں سے خطاب کر رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں کہ نہیں، ہم ایک سیسا پلائی دیوار کی مانند کھڑے ہوں گے۔ وہاں پر انہوں نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانما بنیان مرصوص، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند ڈٹ جاتے ہیں۔ اور پھر ہم دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے جوانوں نے اور ہمارے پی ایف کے جانبازوں نے اور پاکستان کے افسروں نے کس طرح انڈیا پر زمین تنگ کر دی، اور اسی ہندوستان کو ہی جانا پڑا امریکہ کے قدموں میں، اب ہماری جنگ بند کرائی جائے۔ یہ بہت بڑی ایک فتح ہے، اور اس چیز کی خبری علامہ اقبال نے دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا وہ وقت بہت قریب ہے کہ نئے دور کا سورج مشرق سے طلوع ہوگا۔ یہ جنگ بیسیکلی مشرق اور مغرب کی جنگ تھی، جس کے اندر مغرب کی عیاری اور مکاری بھی سامنے آئی، اور مغرب کی ٹیکنالوجی بھی مشرق کے ہاتھوں مار کھا گئے۔ وہ انہوں نے کہا تھا نا، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، اب چینی سنبھل چکے ہیں، اور یہ ویسٹ کو جو سب سے بڑا صدمہ پہنچا ہے، جو آج اس کے اوپر وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ تو چائنا از لیڈنگ اور پاکستان از دی کنٹری جس نے بڑی ایفیشنسی کے ساتھ ان میزائلوں کو استعمال کیا، ان جہازوں کو استعمال کیا، اور جو ویسٹ کی برتری تھی امریکنز اور فرانسیسی میزائلز اور اسرائیل کے میزائلز، ان ساروں کو ناکارہ بنا دیا گیا، اور ابھی وہ منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں کہ مودی جو ہے اس کی پارٹی ایودھیا میں اربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود وہاں سے الیکشن آ رہی ہے۔ بہت بڑا سیٹ بیک تھا۔ اب مودی نے یہ سوچا کہ اب انڈیا کے اندر میں کوئی اور پروجیکٹ نہیں لانچ کر سکتا مسلمانوں کے خلاف۔ سب سے بڑا پروجیکٹ بابری مسجد تھا، وہ ناکام ہو گیا۔ اب اس نے بارڈر کی دوسری نظر دوڑائی، اس نے کہا جی اب میرے پاس کشمیر کا ایشو ہے، پہلگام میں ایک واردات ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد اس کا بہانہ بنا پاکستان پر حملہ آور ہو جائیں گے، چند دن حملہ کریں گے، پاکستان کی کچھ سائٹ تباہ کریں گے، کچھ انسٹالیشن اڑا دیں گے، اس کے بعد پھر میں الیکشن جیت جاؤں گا۔ یہ کیونکہ ابھی آگے بہار میں الیکشن ہونے والا ہے، اس الیکشن کی یہ تیاری کے سلسلے میں اس نے اٹیک کیا۔ حالانکہ یہ بھول چکا تھا کہ اس سے پہلے پاکستان ایئر فورس نے ایک آپریشن وہاں پر کیا تھا سوئفٹ ریٹارڈ کے نام سے۔ جب انڈیا نے پٹھان کوٹ کے علاقے میں آ کر کوئی درخت گرایا اور وہ حملہ وغیرہ کیا، تو پاکستان نے فوری طور پر اس کا جواب دیا، اور پاکستان نے 6 ایئر سٹرائکس کی، اور وہ 6 ایئر سٹرائکس اتنی ڈینجرس تھیں کہ وہاں انڈین آرمی چیف ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں پہنچے ہوئے تھے۔ اس اتنی ایکوریسی کے ساتھ آپریشن کیا گیا کہ اس سائٹ سے، اس بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کی لوکیشن سے 500 گز کے اوپر ایک ان کی چوکی تھی، اس کو اڑایا گیا، اس کو پیغام دیا گیا کہ ہم چاہتے تھے تمہیں بھی اڑا دیتے۔
یہ بالकुल, 6 جو آپریشن تھے یہ سارے کے سارے ڈیفenس ان کی انسٹالیشن پہ کیے گئے، اور یہ انڈیا کو پیغام دے دیا گیا کہ اگر آپ نے بارڈر کراس کیا تو ہم سے توقع نہ رکھنا کہ ہم جواب نہیں دیں گے، ہم جواب دیں گے۔ اور ہمارے ایئر مارشل جواز سعید جو تھے وہ اس کو ہیرو تھے، ایک اور ایئر مارشل غضنفر لطیف تھے وہ بھی اس کے ہیرو تھے، جنہوں نے یہ پلان کیا اور ایگزیکیوشن کی، اور انڈیا کو ناقابل تلافی نقصان وہ بھی نہیں بھولا تھا۔ لیکن پھر بالکل, ایک خمار آتا ہے کیونکہ ویسٹ اس کی پوری سپورٹ کر رہا تھا۔ آپ دیکھ لیں امریکہ کا کیا کردار رہا، انہوں نے کہا جی امریکن صدر نائب صدر وہاں پہنچا، اس نے کہا جی آپ کو کیلکولیٹڈ گیم کر سکتے ہیں اور ایسکلیٹ نہ کریں، یعنی دبے الفاظ میں انہوں نے اس کو زوری دی، ہلا شیری دی کہ آپ کیجئے، ہم حاضر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ بالکل, پاکستان کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے الکفر ملت واحدہ۔ آپ دیکھ بالکل, لیں فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، پورا غزہ تباہ ہو چکا ہے، اور اس کے باوجود یہی ٹرمپ ہے جس نے $27 بلین کا اسلحہ اس کو فری میں دے دیا ہے کہ آپ مزید قتل بالکل, عام کرو، اس بالکل, سے ہمیں بالکل, کیا توقع کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ تو اللہ نے مدد کی جب اس نے ہم پر اٹیک کیا، ہم نے جوابی اٹیک میں اس کے رافیل طیارے بھی اڑا کے رکھ دیے۔ دراصل چائنا اپنا پوری تیاری کر چکا ہے، اس وقت تھرڈ ورلڈ کے اندر چائنا از دی لیڈنگ کنٹری۔ یہ وہی خواب ہے جو اقبال نے دیکھا تھا کہ مشرق سے ایک سورج طلوع ہوگا، اور دیکھو کہ مشرق سے سورج طلوع ہو چکا ہے۔ اب چائنا کا جتنا اکوپمنٹ ہے عرب ملک بھی خریدنا چاہتے تھے، لیکن امریکہ نے ان کو منع کیا ہوا تھا کہ آپ نے چائنا سے کچھ نہیں خریدنا۔ ہمارے ہاں نواز شریف صاحب کے دور میں جب امریکہ نے ہمیں F-16 کے سپیئر دینے سے بھی انکار کر دیا، تو دیٹ واز اے ٹائم جب اس حکومت نے چائنا کے ساتھ ایک پروجیکٹ انیشیٹ کیا کہ JF تھنڈر ہم پاکستان کے اندر بنائیں گے اور ہم آپ سے خریدیں گے۔ وہ پہلی وہ ڈیل ہوئی اور پاکستان کے اندر آنے لگے، ہمیں وہ کہہ تو نہیں سکتے تھے آپ وہاں سے نہ خریدیں، کیونکہ وہ ہمیں دے ہی نہیں رہے تھے، ہمارے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں تھی۔ لیکن بالکل, یہ جو ٹیکنالوجی تھی اور یہ جیٹ طیارے تھے، ان کی دنیا میں کہیں ایکسپوجر نہیں تھی، کیونکہ امریکہ بالکل, پوری دنیا میں اسلحے کی جو فروخت تھا اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے، کوئی ملک خرید بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اور ظاہر ان کا ڈسپلے بھی نہیں ہونا تھا۔ یہ فرسٹ بالکل, ٹائم ڈسپلے ہوا، فرانس کو بھی اپنی اوقات پتہ چل گئی، رافیل طیاروں کی مارکیٹ راتوں رات زمین پہ چلی گئی۔ انڈیا جتنا مرضی انکار کرے الٹیمیٹلی مان گیا کہ نہیں جی جنگوں میں پھر حادثے ہوتے ہیں، تو بالکل, پاکستان نے انہیں بتا دیا کہ ہم سٹرائک کریں گے، اور سٹرائک بیک ہم نے کیا بڑے طریقے سے، اللہ نے ہمیں کامیابی بخشی۔ میں سمجھتا ہوں بالکل, ہماری ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ یہ جس وزڈم کے ساتھ اور جس کلیئرٹی کے ساتھ ثبوت دیا اور اپنے افسروں اور جوانوں کے ساتھ بارڈر پر جا کر کھڑے ہوئے، اس نے فوج کے اور افسروں کے حوصلے بلند کر دیے اور وہ ٹکرا گئے، اور نتیجہ ہمارے بالکل, سامنے ہے کہ انڈیا کو ہی امریکہ کے پاس جانا پڑا کہ جناب ہماری جنگ بند کرائی جائے، کہ ہماری بالکل, جناب جنگ بند کرائیں اور ہماری جان چھڑائیں ان سے۔ لیکن ہمیں یہ جان بالکل, لینا چاہیے کہ یہ جنگ نہیں بند ہوگی، کیونکہ جو مائنڈ سیٹ ہے مودی کا وہ یہی ہے کہ ہم نے اس لائن آف کنٹرول کو ختم کرنا ہے، ہم نے آگے جانا ہے، اور ہم نے پاکستان کے 4 حصے کر دینے۔ وہ بڑے عرصے سے خواب بالکل, دیکھ رہے ہیں، ہمیں ان پر بالکل کوئی بھروسہ کرنل نہیں صاحب کرنا آپ نے چاہیے۔ بالکل آپ نے پوری جو یہ واقعہ ہوا اس کا بھی بیک گراؤنڈ اور اس کو اوور آل بڑے اچھے طریقے سے ہمیں 15 سے 20 منٹ میں پورے واقعے کو بتایا، نہ صرف جو 2019 میں ایک واقعہ ہوا اس کے بارے میں، بلکہ جو ابھی 2025 میں جو پورا پہلگام اٹیک ہوا اور اس سے بعد جو بھی چیزیں ہوئیں ان کے متعلق ہمیں کرنل انعام الرحیم نے مکمل تفسیر بھی بتائی، اور مودی کی جو ایک ہندوتوا کی سوچ ہے اس کے بارے میں بھی واضح ہمیں بتایا کرنل انعام الرحیم صاحب نے۔ فی الحال کے لیے ناظرین نیا دور سے معمر قذافی کو اور کرنل انعام الرحیم صاحب کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔